الرحمن الرحیم. کتاب لے لیں آپ. قال اللہ سبحانہ وتعالی اوزارہم علی ظہورہم. اوزار سے کیا مراد ہے؟ اوزار اثقال کو کہا جاتا ہے. اثقال کا مطلب ہوتا ہے ہیوی چیزیں، اور یہاں گناہ مراد ہے، یعنی آثامہم، اپنے گناہ. قولہ حملنا اوزارا من زینۃ القوم. اس آیات میں بھی اوزار سے مراد بوجھ وغیرہ ہے. وقولہ تعالی حتی تضع الحرب اوزارها، کہ جنگ اپنے اوزار کو رکھے. جنگ کیسے اپنے اوزار کو رکھے؟ یعنی یہاں پر مجاز مرسل ہے کہ جنگ والے اپنے اسلحہ کو رکھے، اور اسلحہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا، ایک ہیوی چیز ہے. یہاں پر جنگ تو نہیں رکھتے نا، یعنی یہاں پر اہل مراد، اہل الحرب. مجاز مرسل میں آپ نے بلاغہ میں پڑھا، لفظ کو حذف کیا جاتا ہے. واسأل القریۃ، بستی سے تو نہیں پوچھا جاتا نا، بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے. یہاں پر جو اللہ کہتے ہیں حتی تضع الحرب اوزارها، سورۃ محمد میں اللہ نے کہا ہے نا کہ کافرین کے ساتھ جب آپ ملاقات کرے تو ان کا گردن کاٹو اور ان کا خون بہاؤ، کو کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو. حتی تضع الحرب اوزارها، جب تک جنگ اپنے ہیوی چیز کو. جی وہ پڑھا تھا اساطیر الاولین وغیرہ. بہرحال آگے پڑھتے. حتی لا يبقى الا مسلم او مسالم. حتی تضع الحرب اوزارها، یعنی جنگ کیسے اپنے سامان رکھے، جنگ والے کیسے اپنے سامان رکھے. جب سب پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائے، یا وہ صلح کرے ہمارے ساتھ، ذمہ بنیں گے، یا ذمہ بنیں گے اور یا مسلم بنیں گے، تو تب ہم اپنے اسلحہ کو رکھیں گے، ورنہ نہیں رکھیں گے. شاید میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں، یعنی کوئی کافر اس طرح نہیں رہ سکتے دنیا کے اوپر، ان کو حق ہی نہیں ہے. فسمی السلاح اوزارا لانه يحمل، اسلحہ کو اوزار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. ومنه سمی وزیر، وزیر کو کیوں وزیر کہتے ہیں؟ لانه يحمل عن السلطان الحمل والثقل، کیونکہ وزیر بادشاہ کی طرف سے بوجھ اٹھاتا ہے. وزیر میں بوجھ کا معنی پایا جاتا ہے نا، وزر، وزر بوجھ کو کہتے ہیں. اوزار بھی وہاں سے، اوزار بھی ادھر سے بوجھ. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن کی جو یہ آیات ہے کہ ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ولو کان ذا قربى، اگر کہ وہ آپ کا رشتہ دار بیوی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تحمل حامل الثقل اخرى لا تؤخذ نفس بذنب اخرى. اس آیات کے ساتھ ایک حدیث معارض ہے. وہ حدیث میں ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو سزا دی جاتی ہے قبر میں جب لوگ روتے ہیں. اور اس آیت میں تو ہے کہ ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا نا، ایک شخص کو سزا دوسرے کی گناہ کی وجہ سے نہیں ملتا. روتے تو آپ ہے، تو آپ کی بیوی کو کیوں سزا ملتی ہے قبر میں؟ ہاں جی، ہاں. تو پھر اس کا جواب کیا دیا ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے. کافر کو عذاب ہوگا، مسلمان کے لیے نہیں. جی، ایک جواب یہ دیا ہے کہ اگر اس نے وصیت کی کہ میرے پیچھے رونا ہے، پھر اگر انہوں نے کہا کہ نہ رو، پھر لوگ بھی روتے ہیں، تو اس کا کوئی. جی جی. الا وزر وقد فسر الاعشى اوزار الحرب بقوله واعددت للحرب اوزارها رماحا، میں نے جنگ کے لیے سامان تیار کی ہے. رماحا نیزے ہے، طوالا لمبے لمبے، وخیلا ذکورا اور ساتھ گھوڑے بھی ہے. ومن نسج داود يحدى بها على اثر الحي عيرا فعيرا اي تحدى بها الابل. اس کے بعد سورۃ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما افلا، تو افلا کا مطلب ہے غائب ہونا، یعنی ابراہیم علیہ السلام رات کو نکلے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ چاند میرا رب ہے. فلما افلا، جب چاند غائب ہوا تو کہا رب تو غائب نہیں ہو سکتے، یہ کیسے غائب ہوگی؟ تو افلا غائب کے معنی میں آتے ہیں نا. قال لا احب الافلین، غروب ہونے والے کو میں پسند ہی نہیں کرتا، وہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا. تو افلا غائب ہونے کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انشأکم، انشأ خلقہ کے معنی میں آتا ہے. انا انشأناہن انشاء، ہم نے حور کو پیدا کیا ہے. انشاء پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. جو لوگ انشاء اللہ کو اکٹھے لکھتے ہیں نا، اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا پیدا کرنا. انشاء پیدا کرنے کو کہا جاتا ہے نا. اور لغت میں انشاء، مفتاح الانشاء کے نام سے جو وفاق المدارس میں کتاب ہے مقرر، انشاء کا مطلب ہوتا ہے اپنے طرف سے ایجاد کرنا، یعنی آپ کو قابل بنائے کہ آپ عربی الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں، یعنی انشاء اس کو کہا جاتا ہے. اکابرہ عظما، اکابر کبیر کی جمع ہے، کبیر کی جمع کبار بھی آتا ہے، کبرا بھی آتا ہے. سورۃ احزاب کے آخر میں کبرا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے کبرا کی تابعداری کی تھی. تو کبرا بھی آتا ہے، کبار بھی آتا ہے.
اور اکابر یہاں پر صورت انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے جو مجرم ہیں. انذرنی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ مجھے مہلت دے رہے. شیطان نے اللہ سے کہا تھا انذرنی، صورت اعراف میں مجھے مہلت دے رہے، یعنی خرنی. انظرونا نقتبس من نورکم، صورت حدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق اور مومن سارے جا رہے ہوں گے، مومن آگے جائیں گے، منافق پیچھے رہ جائیں گے. تو منافق مومنین سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا تھوڑا ویٹ کرے، ہم آپ کی روشنی سے تھوڑا روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اندھیرے میں پیچھے رہ گئے. دیوار آیا فضرب بینہ بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. تو مسلمان ان کو جواب دیں گے کہ آپ تو ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھ رہے تھے، ولیکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وغرتکم الامانی، آپ لوگ تو فتنے میں واقع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ بھی نمازی بھی پڑھ رہے تھے، لیکن تم تو کافر ہے. اس کے بعد اعراف یہ عرف کی جمع ہے. آپ نے مرغا دیکھا ہوگا، مرغا کے سر کے اوپر ایک سرخ سا ہوتا ہے اس طرح، اس کو عرف کہتے ہیں. جی اس کو عرف کہتے ہیں اصل میں. تو اونچی جگہ کو عرف کہا جاتا ہے. صورت عرف کو عرف اس لیے کہتے ہیں کہ عرف ایک اونچی جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان، ان میں کافروں کے بچے جائیں گے، یا جو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو انبیاء کے والدین ہے کافر مرے ہیں وہ وہاں پر جائیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں. وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجے گا، اور وہ رسول ان کی دعوت سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو جنت میں جائیں گے، اور کافر ہے تو پھر جہنم میں جائیں گے. تو اعراف اس میں کافروں کے اولاد جائیں گے. یا جی مفسرین کے اقوال ہے سور بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے. سمی بذلک لارتفاعہ، اونچائی کی وجہ سے اس کو عرف کہا جاتا ہے. وکل مرتفع من الارض فهو اعراف، زمین کے اونچے حصوں کو اعراف کہا جاتا ہے. اس کا عرف جمع ہے. ومنہ سمی عرف الدیک عرفا، مرغے کا جو دیک ہے نا اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے، وہ بھی اونچا سا ہوتا ہے. ویستعمل فی الشرف والمجد واصلہ فی البناء، معنوی طور پر عزت کو بھی عرف کہا جاتا ہے، عزت کو بھی. لیکن ہمارے عرف میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نسب حسب میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اقلت سحابا ثقالا، یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے. بارش اس سے ہوتی ہے کہ ہوا پیدا ہو جاتا ہے، اور ہوا اپنے پیٹ میں پانی کو اوپر لے کے جاتے ہیں سمندر سے، پھر اوپر بادل پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے اس طرح. ٹھیک ہے جی. اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، اور جب زیادہ پانی ہوتا ہے، یہ بارش پانی سے ہوتا ہے اور پانی بارش سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یعنی اقلت سے مراد اٹھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادل ہے، بادل کی تشبیہ عورت کے ساتھ کی ہے، کیونکہ عورت اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتے ہیں نا، حمل. تو اسی طرح جو ہوا ہے نا وہ بھی اپنے پیٹ میں پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اقلت سحابا ثقالا بالماء، یعنی یہ جو اقلت میں ہی یہ ضمیر ہے ہوا کی طرف لوٹتی ہے. ہوا جب سحاب کو اٹھاتے ہیں ثقالا یعنی ہیوی بادل کو اٹھا دیتے ہیں. جی. یقال اقل فلان الشیء، اقل جب باب افعال سے استعمال ہو جائے قلیل کے معنی میں نہیں آتا، اٹھانے کے معنی میں آتا ہے. اقللت کا مطلب ہے میں نے اٹھایا، قلیل کے معنی میں نہیں ہے. اذا طاقه وحمله انما سمي الكيزان قلال لانها تقل بالايدي تحمل فيشرب منها. قلال آپ نے یہ حدیث پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی امام شافعی کی بھی یہ دلیل ہے بھائی، قلتین والی جو حدیث ہے، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث. یہ جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں نا اس کو قلتین کیوں کہتے ہیں؟ قلت میں اٹھانے کا معنی پائے جاتا ہے، کیونکہ مشکیزے کو اٹھایا جاتا ہے، مٹکے کو اٹھایا جاتا ہے، پانی سے بھرا ہوتا ہے. اور اقلت اس سے ہے. یہ جو حدیث ہے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ 2 مٹکوں سے پانی کم ہو تو وہ نجس ہو سکتے ہیں، 2 مٹکوں سے زیادہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا. اور اس کا جواب امام مالک نے دیا ہے، اور ہم اہل حدیث نے بھی دیا ہے کہ یہ آپ مفہوم سے استدلال کرتے ہیں. ہمارے پاس منطوق حدیث ہے کہ پانی 2 مٹکوں سے کم بھی ہو تب بھی ناپاک نہیں ہو سکتا. 1 لوٹا بھی پانی ہو تو اس میں کوئی مینڈک وغیرہ گر جائے تو ناپاک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ قلتین والا حدیث ضعیف ہے، کیونکہ کبھی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کبھی عبید اللہ بن عمر سے روایت ہے. دوسرا ہے کہ اس کے متن میں بھی اضطراب ہے. کبھی ایک حدیث میں ہے 40 مٹکے 40 مٹکے، اور ایک حدیث میں 2 مٹکے ہے. یہ کیا بات؟ 40 مٹکے اور 2 یہ ہو سکتا ہے؟ یہ روایت ہے، متن مضطرب ہے اس کا. تو اس کو قلہ اس لیے کہتے ہیں نا، مٹکے کو اٹھائے جاتے ہیں نا، اقلت میں اٹھانے کا معنی پائے جاتے ہیں. اعلیٰ اللہ، یہ اعلیٰ اللہ کی نعمتوں میں ہے نا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورۃ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو بات کی ہے نا، اعلیٰ اللہ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اور اس کا جو مفرد ہے وہ اللہ ہے یا اللہ ہے یا الیون ہے. ہاں جی. امطرنا، جی سورۃ
اعراف میں اللہ تعالیٰ امطرنا کے الفاظ استعمال، بارش برسانا، امطرنا بارش برسانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ غیث اور مطر میں فرق ہے، مطر کبھی عذاب کے معنی میں آتا ہے لیکن غیث ہمیشہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور مطر رحمت کی بھی بارش ہو سکتی ہے، اس لیے ہم جب دعا کرتے ہیں اللہم اغثنا کہتے ہیں، اللہم امطرنا نہیں کہتے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محتاط الفاظ ہے نا، اللہم اغثنا غیثا، اللہ ہمیں بارش برسا دے، امطرنا نہیں کہتے، کیونکہ امطرنا مشرکین نے کہا تھا ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر بارش کر دے، تو عذاب کے لیے، تو مطر کا لفظ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے استعمال کرتے ہیں جی، جتنے بھی آپ دیکھیں قرآن میں مطر کا لفظ عذاب کے لیے استعمال ہوئے ہیں جی، یہی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں باب افعال سے بھی استعمال ہوئے، مطرت یہ باب ثلاثی مجرد سے بھی استعمال ہے، مطر یمطر امطر یمطر، باب افعال اور ثلاثی مجرد دونوں سے استعمال شیخ کہتے ہیں۔ آسا یہ ایک پیغمبر نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو بڑی دعوت کی ہے، اس کے بعد میں نے کوئی غم نہیں کرنا ہے، فکیف آسا علی قوم کافرین، کافروں کے اوپر میں نے کوئی غم نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا، آسا افسوس کو کہتے ہیں نا، اسا غم کو کہتے ہیں، مأسا بھی کہا جاتا ہے اس کو، آسا یعنی احزن، یہ فعل مضارع ہے۔ ارجح کس معنی میں؟ ارجاء سے ہے، مرجیہ کو مرجیہ اس لیے کہا کہ تاخیر کا معنی اس میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل کو مؤخر کرے ایمان سے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ارجاء تاخیر کے معنی، مرجیہ کو مرجیہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرعون کے دوست تھے نا وہ بھی مرجیہ تھے، اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو دوست بھی مرجیہ ہے، اور اس زمانے میں بھی جتنے مرجیہ ہے وہ فرعون کے دوست ہے۔ تو فرعون نے مشورہ لیا اپنے دوستوں سے کہ موسیٰ کے ساتھ کیا جائے، قتل کر دو اس کو یا جیل میں ڈالو، کیا کرو؟ تو انہوں نے کہا تھا ارجح و اخاہ، اس کو بھی مہلت دے دو اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دو، لہٰذا ہم مرجیہ ہے اور موسیٰ مرجا ہے، ہاں جی، اس کو تاخیر ہم دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دینے والے شخص کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ وزراء نے یہ کہا تھا ارجح یعنی ارجحی، یہ فعل معطل اس کا یا گر گیا ہے، امر کا صیغہ ہے اور ہم مفعول بھی ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں کہ کچھ کو اللہ نے لیٹ کر دیا کہ ابھی نہ توبہ ہے تمہارا نہ سزا دیتا ہو، کچھ لوگوں کو اللہ نے لیٹ کر دیا، غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں نکلے تھے نا ان کا توبہ اللہ نے نازل نہیں کیا، لیٹ کر دیا، وہ الگ ہے، اس میں عین ہے، یہ ارجا یرجی ارجاءن حمزہ ہے اس میں، اور رجع یرجع اور ارجع یرجع اس میں عین ہے آخر میں، اس میں عین نہیں ہوتا، اخر ہو یعنی احبس ہو آخر امرہ، ان کو جیل میں ڈال دو یا اس کو تھوڑا سا مہلت دے دے تاکہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اسفن، یہ میرے خیال میں موسیٰ علیہ السلام جب واپس آیا اور لوگ بچھڑے کے عبادت کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، غصے کے حالت میں تھا اور غم کے حالت میں تھا، اسفن یہ موسیٰ کی صفت ہے، شدید الغضب، سخت غصے میں تھا، اسیب بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اخلد الی الارض، یہ اللہ نے بلعام کے بارے میں بات کی ہے کہ بلعام چونکہ ملا تھا اچھا سا، لیکن اس نے کہا کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہوا اور اللہ کے آیات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، بنی اسرائیل کا اچھا عالم تھا جی، یہ اللہ تعالیٰ نے کتے کی جو مثال سورۃ اعراف میں بیان کی ہے نا، یہ اسی کا ٹکڑا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنے آیات کا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم تو قرآن اور تورات کے ذریعے علماء کو اٹھاتے ہیں نا، عزت دیتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اخلدہ کے بعد جب الا آ جائے تو مائل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کی مثال ہے اس شخص کی۔ اطمأن الیہا، دنیا کی طرف مطمئن ہو جانا، اور ٹھیک ہے جی، فلان مخلد، مخلد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو زیادہ جلدی بوڑھا نہیں ہو سکتا، ہاں جی، یعنی گویا کہ یہ شخص سمجھ گیا تھا میں جلدی بوڑھا نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالد کا مطلب ہمیشگی کے معنی میں نہیں ہے، بلعام کبھی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں دنیا میں زیادہ دیر تک رہوں گا، تو خالد کا لفظ زیادہ دیر کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ مالا معنی جب آپ نے پک کر دیا تھا اس معنی کی طرف خلیل حراس نے عقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں اشارہ کیا ہے، کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن کے آیات اس میں سے خوارج غلط استدلال کرتے ہیں، خوارج کہتے ہیں نا کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا،
تو مومن کو قتل کرے قتل کبیرہ گناہ، ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں تو نہیں ہوتا، تو اللہ جو کہتے ہیں خالدن ہمیشہ جہنم میں، کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں جی، یہ سوال کئی سال پہلے میں نے شیخ فرید صاحب سے بھی پوچھا، یہ اس ٹائم علی مسجد میں مدرس تھا، اس نے مجھے جواب دیا یہ آیت کافروں کے بارے میں شیخ نے مجھے جواب دیا یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، تو خالدن کا مطلب ہے ہمیشہ جو رہے گا وہ قاتل جو کہ کافر ہو، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، من عموم کے لیے ہے، برابر ہے کہ قاتل مسلمان ہو یا کافر ہو، اس لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ والا جواب کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ خلود کا لفظ ہمیشگی کے معنی میں نہیں آتا، خلود میں اصل میں ہمیشگی کا معنی ہے ہی نہیں ہے بھائی لغوی طور، اخلد کا مطلب ہے کہ اکثر عرصے تک وہ جہنم میں رہے گا، جیسے یہاں پر یہ سمجھتا تھا بلعام سمجھتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہوں گا، تو ملحد لوگ بھی نہیں کہتے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہیں گے، ہمیشہ تب مانا ہے کہ خالدن فی ابدا، شاباش، ابدن آ جائے اس کے ساتھ، پھر ہمیشگی والا معنی کریں گے، ورنہ خالدن کا مطلب ہے زیادہ دیر رہنا، بس اسی بات، تو اس لیے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے، بس بات ہی ختم۔ شیخ نے جو جواب دیا وہ بھی کچھ مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قاتل کافر ہے، جو قاتل کافر ہے نا، کافر جو قاتل ہوتا ہے نا وہ مراد ہے، بہرحال یہ والا معنی کرے کافر تو تو ویسے بھی جہنم میں رہے گا، یہ، لیکن اس پہ وہ رسول فقہ کے ذریعے پر رد ہو سکتے ہیں نا کہ وہ من تو عام ہے نا، کافر کے ساتھ کیسے خاص کر دیا؟ اللہ کہتے ہیں جو بھی قاتل ہو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، ٹھیک ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔